بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا وفي رواية مسلم لئلا يتخونهم أو يطلع على عثراتهم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی اپنے گھر والوں کے پاس اچانک رات کو آئے۔ مسلم شریفی کی روایت میں یہ بھی ہے تاکہ وہ ان کی خیانت نکالنے کی کوشش کرے یا ان کے کسی پوشیدہ بات پر مطلع ہونے کی کوشش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب آپ کسی سفر سے تشریف لاتے واپس مدینہ منورہ میں تو فوراً مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ مدینہ منورہ سے کچھ پیچھے ایک آدھ منزل پیچھے پڑاؤ کرتے تھے، قیام کرتے تھے، اور مدینہ منورہ میں اطلاع بھیج دیتے تھے کہ ہم لوگ سفر سے واپس آ گئے ہیں۔ اس اطلاع بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ جو مسافر ہیں، جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے، ان کے اہل خانہ جو ہے وہ ان کے آنے سے پہلے ذہناً بھی اور جسمانی طور پہ بھی تیار ہو جائیں۔ اور اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بالکل صاف لفظوں میں منع فرما دیا کہ آدمی رات کے سفر میں آئے اور گھر میں داخل ہو۔ لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے جب اطلاع کا نظم نہیں تھا۔ آج کل کے زمانے میں چونکہ اطلاع بھیجنے کا اور رابطے کا نظم موجود ہوتا ہے، تو اس لیے آج کل کے زمانے میں جو ہے یہ نہیں اس طریقے سے متوجہ نہیں ہوگی۔ البتہ یہ بات ضرور ہوگی کہ گھر میں اچانک آنے سے آج بھی منع کیا جائے گا، اس سے پہلے بلکہ اطلاع دے کر آنا یہ مناسب ہے۔ پھر جو دوسری بات اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی طرف اشارہ فرمایا، مسلم شریف کی روایت جو آتی ہے اس میں یہ ہے کہ آدمی رات کو آئے یا کسی بھی طریقے سے وہ اپنے اہل خانہ یا اپنے متعلقین میں سے کسی کے بارے میں بھی ان کی ٹوہ میں لگنے کی کوشش نہ کرے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ راستہ ہے جو بڑا خاردار ہے، کانٹوں سے پر ہے۔ شیطان اس راستے پر آدمی کو کھینچ کر لے جاتا ہے۔ شروع میں وہ بدگمانی ڈالتا ہے، پہل وہ یہ وسوسہ انسان کے دل میں ڈالتا ہے، بیوی کے دل میں مرد کی نسبت ڈالتا ہے اور مرد کے دل میں بیوی کی نسبت سے ڈالتا ہے کہ یہ خدا نخواستہ کہیں دائیں بائیں کسی جگہ تو نہیں دیکھ رہی، یا مرد میرا میاں کسی دوسری جگہ کو دلچسپی تو نہیں رکھتا۔ یہ ایک وسوسہ ہوتا ہے جو ادھر بھی ڈل سکتا ہے ادھر بھی ڈل سکتا ہے۔ تو اس وسوسے کو بجائے پالنے کے اس وسوسے کی جڑ کاٹ دینی چاہیے، اور ہر وہ عمل، ہر وہ طریقہ جس سے یہ وسوسہ مزید پختہ ہو جائے، پنپ جائے، بڑھنا شروع ہو جائے، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ ایک تو خود قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو کہ گمان سے بچا کرو، ان بعض الظن اثم، بدگمانی سے بچو کہ فلاں بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی قرینے کے کسی شخص کے بارے میں یہ ذہن بنا لینا کہ یہ غلط ہے یا کسی غلط کام میں ملوث ہے، وہ چاہے غلط ہو یا نہ ہو، کسی غلط کام میں ملوث ہو نہ ہو، یہ ذہن بنانے والا گناہ گار ہے، یہ حتماً گناہ گار ہو چکا۔ ایک مسلمان کے بارے میں غلط ذہن بنانا یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ جب یہ ذہن بن جاتا ہے تو پھر آدمی ٹو میں لگنے کی کوشش کرتا ہے۔ لا تجسسوا، فرمایا تجسس نہیں کرو۔ تو
تو اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان آگے سے آگے لے جاتا ہے. جب ایک جانب سے بدگمانی ہوتی ہے تو دوسری جانب پاک صاف ہے، لیکن شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تیرے بارے میں اس کا ذہن تو صاف نہیں ہے، اب تو جو مرضی کر، جس چیز کا تیرے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے تو کر ہی لے، الزام تو پہلے ہی لگ گیا، اب تو کر بھی لے. تو یہ ایک خطرناک راستہ ہے جس سے میاں بیوی کے بالخصوص تعلقات میں شیطان دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. آج کل کے زمانے میں اس کا ایک جو صورت ہے، عملی صورت، وہ یہ ہے کہ میاں کے دل میں ڈالے گا بیوی کا موبائل چیک کر، بیوی کے دل میں یہ ڈالے گا کہ میاں کا موبائل دیکھ کہ یہ کس کو کال کرتا ہے یا یہ کس کو میسج کرتی ہے. یہ ایک راستہ، خطرناک راستہ ہوتا ہے جس کے آگے کئی سارے ایسے مسائل معاشرے میں مثالیں موجود ہیں کہ جہاں انتہا اس راستے کی اچھی نہیں ہوتی. چاہے برائی ہو نہ ہو، ابتدا میں برائی ہو نہ ہو، انتہا میں برائی آ جاتی ہے. تو اس لیے ہم مکلف اس بات کے ہیں جو ہمارے علم میں از خود آ جائے. کسی بات کو اپنے علم میں لانے کے ہم مکلف نہیں ہیں. گھر کے اندر ہم جاسوسی کا نظام بنائیں، نیٹ ورک بنائیں، یہ وہ چیز ہے جو انسان کے ذہن کو، گھر کے سکون کو بھی تباہ کر دیتی ہے. اگر کوئی ایسی ویسی بات ذہن میں انسان کے آئے بھی تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ اگر دوسرے فریق میں کوئی ایسا مسئلہ ہے خدا نخواستہ تو اللہ سے دعا کرے یا اللہ اس کو ختم فرما دے، اور اپنے بارے میں بھی یہ سوچ لے کہ میں کون سا پاکیزہ ہوں، میں کون سا پوتر ہوں کہ میرے سے آج تک کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، ان کو بھی معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کے راستے پر، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کے راستے پر مستقیم فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.